وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام احمدیت کیا ہے، اس کا اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، جیسا کہ بار بار یہی بات بتائی جاتی ہے کہ ان پروگراموں کا مقصد آپ تک اسلام احمدیت کو پہنچانا ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی آپ کے سوالات ہوں، شکوک و شبہات ہوں، ان کو رفع کرنے کی کوشش کرنی ہے. آج پھر اگلے پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہاں پر کچھ باتیں میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے قرآن اور حدیث کی مختلف باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ چیز آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام احمدیت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح محمدی حضرت مرزا غلام احمد آف قادیان کے متعلق مختلف باتیں آپ تک شیئر کرتے ہیں. لیکن کیونکہ آج کل مختلف مولویوں نے یہ باتیں عام طور پر پھیلائی ہوئی ہیں کہ مرزا صاحب جو تھے وہ جو ہے ان کی جماعت میں جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو مال دیتے ہیں، ان کو ویزے لگوا کے دیتے ہیں. تو یہاں پر میں پہلے بھی یہ بات بار بار کر چکا ہوں، اور پھر میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ ہی کوئی مال دیا جاتا ہے، نہ ہی پیسے دیے جاتے ہیں، نہ ہی بھی کوئی ویزا دیا جاتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ ہوا ہے، اور وہ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں بار بار یہی دہرا رہے ہیں. اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں خود ایک نیا احمدی ہوں، اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے میں نے احمدیت قبول کی، لیکن مجھے اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں دی گئی. تو اس لیے میں یہی بات دوبارہ سے آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ اسلام احمدیت کو سمجھیں اس صورت میں جس صورت میں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے. یہاں پر کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوگا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے سوال کے لیے میں جاؤں گا مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں. مبشر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر صاحب، جو آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں اس طرح توجہ دلائی ہے تو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کشمیر کی طرف آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوال جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بدھ علیہ السلام میں کوئی مماثلتیں پائی جاتی ہیں، اور اگر ان مماثلتوں میں ایسی کوئی سچائی موجود ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کشمیر میں تشریف لائے تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ شراز صاحب، یہ پھر بہت ہی سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. دیکھیں، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے کیا وجہ بنی کہ نہ حضرت ابراہیم، نہ حضرت نوح، نہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کی مشابتیں نہیں ملتی؟ اگر ملی ہیں تو کس کے ساتھ؟ حضرت بدھ علیہ السلام کے ساتھ. وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کون کون سی مشابتیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس تصنیف لطیف مسیح ہندوستان میں وہ 3 قسم کی مشابتیں، مماثلتیں رکھی ہیں. پہلی جو ہے وہ جو القابات کے درمیان دونوں میں جو لقب تھے وہ دونوں کے ایک سے تھے. پھر دوسرے نمبر پہ
واقعات ایک سے تھے. پھر تیسرے نمبر پر ان کی جو تعلیمات خصوصاً اخلاقی جو تعلیمات تھی وہ ایک سی تھی. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ ضرور بھی ضرور حضرت مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام یروشلم سے اس واقعہ صلیب کے بعد ہجرت کر کے اس علاقے میں، کشمیر میں، انڈیا میں آئے ہیں. اس کے حوالے سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں جو مشابہتیں بتائی ہیں ان میں سب سے پہلے جو دونوں کے القابات جو لقب تھے وہ ایک سے تھے. وہ اب دیکھیں، سب سے پہلے حضرت بدھ کا جو لقب تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب تھا، پہلا وہ نور تھا. کیا کہ بدھزم میں گوتم کا نام بدھ تھا، جو سنسکرت میں نور کے معنوں میں پایا جاتا ہے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیموں میں اپنا نام نور رکھا ہے. تو یہ پہلی جو مشابہتیں چل رہی ہیں، یہ القابات میں جو مشابہتیں ہیں وہ چل رہی ہیں. دوسرے نمبر پہ استاد. اب بدھ، ایسے ہی بدھ کا نام ساستہ یعنی استاد ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام انجیل میں استاد رکھا گیا. پھر دونوں کا جو لقب ہے وہ مبارک بھی ہے. جیسے بدھ کا نام سگت بھی ہے یعنی مبارک، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام انجیل میں مبارک ہے. پھر جو چوتھا لقب ان میں جو کامن ہے وہ شہزادہ ہے. حضرت بدھ کا نام شہزادہ رکھا گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی شہزادہ رکھا گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے وہ مشابہتیں جو ان میں پائی جا رہی ہیں، دونوں میں وہ القابات کے لحاظ سے دونوں میں ایک سی ہیں. پھر حضرت بدھ کو لقب ایک یہ دیا کہ وہ مدعا پورا کرنے والا ہے، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل میں دیا گیا کہ وہ دکھے ماندوں کو پناہ دینے والا یعنی مدعا کو پورا کرنے والا. پھر بادشاہ کا لقب ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے اور حضرت بدھ کا بھی ہے. اب نمبر 2 پہ جب ہم واقعات میں جاتے ہیں کہ واقعات میں کیا مواصلتیں ہیں، کیا مشابہتیں ہیں، تو حضرت بدھ نے 40 روزے رکھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ انہوں نے بھی 40 روزے رکھے. دونوں میں حضرت بدھ اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ شیطان سے آزمائے گئے، اور دونوں نے شیطان کی اطاعت نہ کی. پھر تیسرے نمبر پہ دیکھیں اسی میں یعنی واقعات میں، پھر دیکھیں کہ حضرت بدھ کا پہاڑی واز مشہور ہے اور حضرت عیسیٰ کا بھی پہاڑی واز مشہور ہے. اسی طرح حضرت بدھ تمثیلات میں کلام کیا کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تمثیلات میں کلام کیا کرتے تھے. جیسے لوکا باب 20 آیت 9 تا 18 ہے کہ انگوری باغ کی تمثیل دی. وہ مشہور واقعہ جو انگور کے وہ باغ کا وہ واقعہ تھا کہ جب پہلے جو ان کا رکھوالا تھا اس نے صحیح طریقے سے اس کی حفاظت نہیں کی، یا حفاظت کی تو باہر سے لوگ آتے تھے لوٹ کے چلے جاتے تھے. وہ تمثیل والا وہ واقعہ، لیکن وقت مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں اسے کھول کے آپ کے سامنے رکھوں. تو یہ تھی دوسرے حوالے سے جو واقعات میں مشابہتیں تھیں. اب تیسری تعلیمات کے حوالے سے جو مشابہتیں ہیں، اس میں اخلاقی تعلیم کا پہلو لیں تو دیکھیں کہ حضرت بدھ جو تھے وہ دیکھیں، اچھا پہلے ایک واقعات میں یہ بھی ایک چیز رہ گئی ہے کہ حضرت بدھ جو تھے وہ بن باپ پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ بھی بن باپ پیدا ہوئے. اب تعلیم کا جو پہلو ہے، اخلاقی تعلیم کا جو تیسرے نمبر جو پہلو ہے، دونوں میں یہ تھا کہ تعلیم دونوں کی مشترک نظر آتی ہے. کہ پہلی کیا تھی کہ دونوں نے کہا کہ شر کا یعنی بدی کا مقابلہ نہیں کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں تو لکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی تھپڑ مارے ایک گال پہ تو دوسری گال آگے کر دو. پھر کیا ہے؟ دشمنوں سے پیار کرنا ہے، غربت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، تکبر، جھوٹ اور لالچ سے پرہیز کرنا ہے.
تو یہ تھے 3 طرح کی جو مشابتیں، یعنی نمبر 1 القابات میں، نمبر 2 واقعات میں، نمبر 3 اخلاقی تعلیم میں، یہ مشابتیں تھی۔ اب اگر یہ جو اس قدر مشابتیں ہیں جو خطابات، القابات اور واقعات میں ہیں یہ، اور اخلاقی تعلیم میں ہیں، یہ ہماری توجہ اس طرح مبذول کروا رہی ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس علاقے کی طرف آئے ہی نہیں تو اس قدر کثرت سے مشابتیں ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، جیسے میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام اور انہی کے ٹھیک جو تعلیم کو پورا کرنے کے لیے انہی کے تابع، یعنی اس شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شریعت نوح پہ تھے وہ آئے، تو آگے انہوں نے کیا کیا؟ لیکن ان کی کوئی مشابت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں مل رہی۔ اگر مل رہی ہے تو کس کی مل رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ، حضرت بدھ علیہ السلام کی۔ کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی علاقے میں آئے جہاں پہ حضرت بدھ آ چکے تھے، اور اس وجہ سے یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس علاقے میں آئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی حضرت بدھ سے مشابتیں جو بڑی کثرت سے مل رہی ہیں، ان مشابتوں کی وجہ سے کیا نبی، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں آئے ہیں جس وجہ سے کثرت سے یہ مشابتیں پائی جاتی ہیں۔ اب شراز صاحب اب رہا یہ سوال کہ یہ مشابتیں صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کیوں آ رہی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت گوتم بدھ نے ایک پیشگوئی کی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال قبل انڈیا میں آئے تھے۔ اس پیشگوئی میں گوتم بدھا نے کیا کہا تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب بدھزم کے اصولوں پر بدھزم کی تعلیموں پر زوال آئے گا، اور اس زوال کو دور کرنے کے لیے ایک اور بدھ آئے گا جس کو بھگوا متیا کہتے ہیں۔ اب سنسکرت میں بھگوا کا مطلب کیا ہے؟ سرخ، اور متیا مسیحا سے مشابہ ہے، یعنی مسیح یعنی سیاحت کرنے والا۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ، اس لیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے اس علاقے میں یعنی کشمیر انڈیا میں آئے ہیں تو بدھوں نے حضرت عیسیٰ کو بدھا کا مقام دیتے ہوئے ویسی ہی تعلیم، وہی جو تعلیم حضرت بدھ نے دی تھی ویسی ہی تعلیم آپ نے کہا، انہوں نے بدھزم والوں نے کہا کہ یہ تو وہی تعلیم ہے جو ہمارے بدھ دے کے گئے ہیں، تو اسے انہوں نے یعنی انڈیا والوں نے، کشمیر والوں نے اور خصوصاً بدھزم والوں نے یہ کہا کہ یہ بدھ ہیں اور بدھ کا لقب دیا۔ اسی طرح حضرت بدھ علیہ السلام کے ایک شاگرد، ان کے جانشین کا نام راہولتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ جو روح اللہ، اب یہ راہولتا کا جو لقب ہے یہ بھی روح اللہ کا بگڑا ہوا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ اسی طرح گوتم بدھ کے چھٹے مرید کا نام یسا ملتا ہے جو مخفف ہے، اور چھٹے مرید سے جو 500 سال کے بعد 6 صدی میں آئے اس علاقے میں، وہ کون تھے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تبھی تو وہ یسا سے آپ کو یسوع کا نام، جس حوالے سے بائبل میں یسوع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب شراز صاحب یہ تمام چیزیں ان علاقوں میں بدھوں نے بھی دیکھی تو انہوں نے یہ اپنی کتابوں میں شامل کر لیں، اور حضرت عیسیٰ کا نام بدھا کا دے دیا۔ لیکن ان ساری نشانیوں، تعلیمات سے یہ بات، ان ساری نشانیوں اور خصوصاً تعلیمات سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں آئے ہیں۔ اور شراز صاحب آخر پر خاکسار آپ کی اور اپنے دوستوں کی توجہ
اس زبردست نقطہ کی طرف دلانا چاہتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف لطیف مسیح ہندوستان کے صفحہ 75 اور 76 پہ فرمایا کہ اس وقت حضرت مسیح نے خدا تعالیٰ سے یہ اطلاع پا کر یہودیوں کے 10 گمشدہ فرقے ہندوستان کی طرف کہ اس وقت حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے یہ اطلاع پا کر کہ یہودیوں کے 10 گمشدہ فرقے 10 گمشدہ قبیلے ہندوستان کی طرف آ گئے ہیں، ان ملکوں کی طرف قصد کیا، اور چونکہ ایک گروہ یہودیوں کا بدھ مذہب میں داخل ہو چکا تھا، یہ ہے وہ اہم نقطہ، اور چونکہ ایک گروہ یہودیوں کا بدھ مذہب میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے ضرور تھا کہ وہ نبی صادق بدھ مذہب کے لوگوں کی طرف توجہ کرتا۔ تو یہ تھی وہ وجہ جس کی بدولت حضرت مسیح علیہ السلام انڈیا کی طرف آئے۔ اللہ کرے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے جواب دے دیا ہے۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم محترم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں۔ مربی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مربی صاحب، جو اگلا سوال جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو اس حدیث کی ذرا وضاحت کر دیں۔ جزاک اللہ شراز صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو تمام احادیث ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی آمد کے متعلق ملتی ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے نہیں دیکھ سکتے، ان سب کو ہم ساروں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر ایک اور بات جو ہے جس کی طرف یہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ آیا وہ جو احادیث ہیں ان کی قرآن کریم سے کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر تو ہمارے پاس کوئی رہنمائی کا ذریعہ نہیں۔ اور یہ بات بھی میں یاد دہانی کے لیے پھر یہ کیے دیتا ہوں کہ قرآن کریم کو تمام چیزوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الحجر میں آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور تمام وہ چیزیں جو قرآن کریم سے برخلاف معلوم ہوں گی یا ان کی تطبیق کی جائے گی یا پھر قرآن کریم کو مقدم مانا جائے گا۔ بس قرآن کریم کی قریباً 30 آیات سے وفات مسیح ناصری علیہ السلام ثابت ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ وہ مسیح ناصری آ جائیں، وہ ابن مریم آ جائے جن کو قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں رسول الی بنی اسرائیل کہا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل کی طرف رسول، اور یہ ہمارے جو بعض احباب ہیں وہ کھینچا تانی کر کے انہیں وہ رسول الی جو ہے وہ امت محمدیہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ رسول الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ بس اب ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم احادیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آخری زمانہ میں مسلمانوں کے لیے جو شخصیت اصلاح کے لیے مابعوث ہوگی وہ دراصل ایک ہی جو ہے وہ ایک ہی وجود ہوگا، وہ دو وجود نہیں ہوں گے۔ دراصل جو مہدی کے معنی ہیں وہ ہدایت یافتہ کے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء اور رسول سب پہلے خدا تعالیٰ سے ہدایت پا کر مہدی بنتے ہیں، یعنی ہدایت یافتہ، اور پھر ہادی یعنی ہدایت دینے والے بنتے ہیں، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت پاتے ہیں اور پھر لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اس طور پہ وہ مہدی کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 74 میں فرماتا ہے، اس آیت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر حضرت اسحاق کا ذکر کیا، پھر حضرت یعقوب کا ذکر کیا۔ ان تمام انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں ایسے
امام بنایا، جو ائمہ ہے یہ امام کی جمع ہے، جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں اور ہم انہیں اچھی باتیں کرتے ہیں اور نماز نے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کرتے ہیں، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ بس اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء ائمہ تھے، جو امام کی جمع ہے، اور یہدونا بامرنا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مہدی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر پھر آگے لوگوں کو، اپنی امتوں کو ہدایت دیتے تھے۔ پھر اگر دیگر احادیث کو ہی دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس احادیث کی جس کے متعلق سوال کیا گیا ہے تطبیق کرنی ہوگی، کیونکہ بخاری میں آتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے اور وہ تم میں ہی سے تمہارے امام ہوں گے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، قرآن کریم نے تو انہیں رسول الی بنی اسرائیل کہہ دیا، اور بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، وہیں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری، اور اب یہاں پہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ہمیں بتا دیا کہ وہ جس کے آنے کا ذکر ہے وہ تمہیں میں سے تمہارا امام ہوگا، باہر سے نہیں آئے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت محمدیہ میں آنے والی کی خبر دی ہے، وہاں پر ساتھ میں امامکم منکم فرمایا، اور پھر مسلم کی صحیح، پہلے وہ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی، اب صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں امکم منکم، یعنی وہ تمہاری امامت کرائے گا اور وہ تمہیں میں سے ہوگا۔ مطلب یہ بات صحیح طرح کھول کر بتا دی کہ باہر نہ دیکھو، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، کوئی دوسری امت کا امام آ کر تمہاری جو ہے وہ قیادت نہیں کرے گا۔ پھر قرآن شریف بھی سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، جو کہ آیت استخلاف کہلاتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تم میں سے، ترجمہ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ بس اس آیت کریمہ نے بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیا ہے کہ جس طرح پرانی امتوں میں خلیفہ انہی میں سے آتے تھے، یہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کا اگر کوئی خلیفہ آ رہا ہے تو وہ پچھلی امت کا کوئی خلیفہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا کوئی خلیفہ انہوں نے بچا کے رکھا ہوا تھا، کوئی نبی بچا کے رکھا تھا، وہ ان کی ہدایت کے لیے آیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جیسے پہلی امتوں میں خلیفہ آئے اسی طرح اس امت میں بھی خلیفہ آئے گا۔ تو جب بنی اسرائیل میں کسی دوسری امت سے کوئی نبی نہیں آیا، جب جو حضرت نوح علیہ السلام تھے ان کی امت میں جو ہے کسی دوسری امت کا کوئی نبی نہیں آیا، تو پھر یہ امت محمدیہ کے ساتھ ہی انہوں نے، یہ ہمارے جو احباب ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی دوسری امت سے جو ہے وہ نبی لے آئیں، جبکہ قرآن کریم بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی کھول کر بتا رہی ہیں۔ ادھر بتایا کہ اماموں کو کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اور قرآن کریم بھی یہی بتا رہا ہے کہ جیسا کہ پہلے لوگوں میں خلیفہ بنائے اسی طرح خلیفہ بنائیں گے، یہ نہیں ہے کہ پرانی امتوں میں سے کوئی خلیفہ لایا جائے گا۔ چنانچہ ہم اس کے بعد سنن ابن ماجہ کی جو صحاح ستہ کی ہی کتاب ہے حدیث کی، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کو خلیفۃ اللہ قرار دیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں جو ہے وہ آتا ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم اسے دیکھو، فَبَايِعُوهُ، تو اس کی بیعت کرو، وَلَوْ حَوًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ، کہ جب جو ہے تم اس کو دیکھو تو اس کی بیعت کرو، بے شک تمہیں جو اس کی گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے جو ہے وہ برف کی سلجوں سے، تب بھی جا کر تم اس کی بیعت کرو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ پھر صحاح ستہ ہی کی مطلب یہ ابن ماجہ ہی سے ایک اور روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں اب اس حدیث میں تو کھول کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ تم کسی دھوکے میں نہ پڑے رہنا کہ یہ کوئی دو وجودوں کی بات پکڑ رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لل مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہیں، اور یہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، اور کوئی مسیح نہیں، کوئی مہدی نہیں سوائے عیسی ابن مریم۔
کہ عیسیٰ ابن مریم کے۔ بس اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ کہیں تم لوگ ان دو ناموں کی وجہ سے دھوکے میں نہیں پڑ جانا، اور یہ کہ یہ دو الگ وجود ہیں۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، بلکہ یہ روحانی القاب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانہ کے اپنے فرستادہ کے لیے پسند فرمائے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان القاب یعنی مہدی اور مسیح کے نام سے اس آنے والے کو موسوم فرمایا۔ پھر اگر دیکھیں تو یہ بات بھی آپ کو صاف صاف پتہ چل جائے گی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بائبل میں ہمیں پیش گوئیاں ملتی ہیں اس میں بھی آپ کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ مثلا وہ آپ کو محمدین کہا گیا ہے، آپ کو جو ہے اس میں فارکلیت کی ایک پیش گوئی گئی ہے جس کا ترجمہ جو پیراکلیٹوس اور وہ خاص مددگار کے طور پر کیا جاتا ہے۔ فارکلیت عموماً مشہور نام ہے، وہ اس کے متعلق کی جاتی ہے۔ بس ان سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام بیان ہوئے ہیں، آپ کو محمد کہا گیا ہے، آپ کو احمد کہا گیا ہے، آپ کو رؤوف کہا گیا ہے، آپ کو نذیر کہا گیا ہے۔ بس یہ بہت سارے نام ہیں جو ایک ہی شخصیت کے ہیں۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے جو تمام نام ہوتے ہیں یہ آپ صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جو مختلف نام بائبل میں بیان ہوئے ہیں، اگر ان کو ذرا مزید تفصیل میں جایا جائے ان پیش گوئیوں میں، تو سب سے پہلے جو بائبل کی کتاب استثناء ہے جس کو انگریزی میں ڈیٹرانومی کہتے ہیں، اس کے باب نمبر 18 میں جو پیش گوئی کی گئی ہے اس میں بس یہ اشارہ دیا گیا کہ آنے والا نبی موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوگا۔ عرف عام میں اس کو وہ نبی کی پیش گوئی کہا جاتا ہے جس کا حوالہ یوحنا یعنی یون کی جو گوسپل ہے اس کے باب 1 سے بھی ملتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ قرآن کریم کی سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ بس اس میں بھی صرف مشابہت سے بتایا گیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا اسی طرف تمہاری طرف بھیجے گا، اسی طرح کا نبی۔ پھر زبور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمدین کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہ غزل جو بائبل کی کتاب غزل الغزلات ہے اس کے باب نمبر 10 میں آتا ہے۔ پھر ابھی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو فارکلیت کہہ کر بھی پکارا گیا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ یوحنا کی کتاب میں اور اس کا باب نمبر 14 میں آیت نمبر 16 میں ذکر آتا ہے۔ دراصل یہ سنت اللہ ہے کہ وہ اشاروں میں اللہ تعالیٰ اپنے آنے والوں کی خبر دیتا ہے تاکہ مومنین اس فرستادہ کو اس کی نشانیوں سے پہچان کر ایمان لائیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی طرف تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مہدی کے کامل مرتبہ پر وہی پہنچتا ہے جو اول عیسیٰ علیہ السلام بن جائے، یعنی جب انسان تبتل اللہ میں ایسا کمال حاصل کرے جو فقط روح رہ جائے، تب وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک روح اللہ ہو جاتا ہے، اور آسمان میں اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام رکھا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ایک روحانی پیدائش اس کو ملتی ہے۔ نشان آسمانی صفحہ نمبر 8، روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ 368۔ بس اس جگہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ دراصل روحانی القابات ہیں، مشابہتیں بیان کی ہیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ ایمان کو جو ہے وہ جد و جہد کر کے پہچانے، کوشش کر کے نشانیوں سے پہچانے۔ ایمان بالغیب کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر جو ہے وہ عمل کریں۔ پھر میں آپ کے سامنے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ آنے والے کا نام مسیح اور مہدی کیوں رکھا گیا ہے، اس کی خاص کیا وجہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام اپنی تصنیف آئینہ کمالات اسلام میں فرماتے ہیں، اس زمانہ کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھنا اس مصلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم شان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان حملوں کا دفاع کرنا اور ان کے فلسفہ کو جو خلاف قرآن ہے دلائل قویہ کے ساتھ توڑنا اور ان پر اسلام کی حجت پوری کرنا ہے، کیونکہ سب سے بڑی آفت اس زمانہ میں اسلام کے لیے جو بغیر تائید الہی دور نہیں ہو سکتی، عیسائیوں کے فلسفیانہ حملے
اور مذہبی نکتہ چینیاں ہیں جن کے دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آوے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 341 341 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ پھر یہ اپنی آپ ایک اور کتاب ایام صلح میں بیان فرماتے ہیں کہ آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن کریم اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ بس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے ہیں۔ ایام صلح روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ 394 394۔ بس ان تمام باتوں سے یہ ہمارے پاس سامنے آتا ہے کہ یہ جو مہدی اور مسیح دو القابات سے آنے والے کو پکارا گیا ہے یہ پرانا مسیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم بصراحت اس بات پر شاہد ہے کہ وہ پرانا مسیح ناصری جو بنی اسرائیل کی طرف سے تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی اور آنے والے کے نام مسیح اور مہدی رکھے گئے، اور ان کی وجوہات ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں بیان فرما دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیان کے الفاظ میں آپ نے ملاحظین کے سامنے رکھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی زبان میں کوئی چیز فرما رہے ہیں تو میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ مکمل طور پر آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے، جس سے یہ بات واضح ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو القاء ہو رہی ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے۔ اگلے سوال کے لیے شراز صاحب میں ذرا ادھر ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو میں نے آپ کے سامنے دو وجوہات بیان فرمائی ہیں، یہ آپ نے وسیع طور پر ایک لٹریچر چھوڑا ہے جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس بات پر بات کی ہے، کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے تو دو مختصر سے پیراگراف نکال کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہی وہ کتب ہیں، ان کو آپ اگر پڑھیں تو ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضور نے اس سے بھی زیادہ وجوہات لکھی ہیں، مسیح کیوں کہا گیا اور مہدی کیوں کہا گیا۔ میں نے تو نمونہ کے طور پر دو باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جی مربی صاحب، جیسا کہ ہم بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ alislam.org کے اوپر یہ تمام روحانی خزائن موجود ہیں، اور اکثر پاکستانی ڈیسنٹ کے لوگ جو کہ امریکہ میں موجود ہیں وہ اکثر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی alislam.org نہیں کھلتی، تو جب آپ باقی ویب سائٹ پراکسی کے ذریعے کھول لیتے ہیں تو یہ بھی کھل سکتی ہیں۔ صرف آپ کے اندر اگر سچ کو ڈھونڈنے کی ایک تڑپ ہے تو ضرور آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا، اور سوال کا جواب وہیں پر آ جاتا ہے کہ جب آپ کے دل میں تڑپ ہو، دین کی سوچ ہو، اس کے لیے ضرورت ہو، آپ اس کو سمجھتے ہوں کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، اور اگر آپ یہ اس بات کے اوپر مصر ہوں کہ جی ہم اپنے راستے پر صحیح ہیں اور ہمیں کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو ہم آپ کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ مربی صاحب۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں۔ تو مبشر صاحب، ایک سوال جو ہماری بہن نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ قرآن کی جو ایک آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی کچھ تفصیل وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ سوال مکمل طور واضح تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس آیت کو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں وضاحت کر دیں تو شاید ان کا مطلب یہی اور ان کو اس چیز کا جواب مل جائے۔ جی جزاکم اللہ شراز صاحب، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور رحم کرے ہمارے سارے بھائیوں پر، ہماری بہنوں پر، اور خصوصاً وہ لوگ جو اس طرف دلچسپی لیتے ہیں اور یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ آخر اس آیت میں جو کل نفس ذائقۃ الموت کی یہ جو الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ شراز صاحب، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی طرف جانے کی کوشش کروں گا اور قرآن سے آپ کو بتاؤں گا، اور اسی قرآن کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، اسی قرآن کی طرف جو خاتم الکتب ہے،
جو خاتم الشریعت، وہ آخری شریعت ہے. اب تا قیامت کوئی اور شریعت نہیں آنی، تبھی تو کوئی تشریع نبی نہیں آنا، کیونکہ دین مکمل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کامل کر دیا تو اسی کتاب کی طرف ہم چلیں گے اور اس سے رہنمائی لیں گے. چنانچہ جب ہم اسی آیت کے لیے ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو یہ جو قرآن کریم کی یہ جو انہوں نے یہ آیت کے کچھ حصہ پیش کیا ہے، یہ قرآن کریم کی سورہ انبیاء جو قرآن کا 21واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 کا پہلا حصہ ہے. یعنی کیا ہے کہ یہ قرآن کریم کی سورہ انبیاء جو قرآن کا 21واں 21 جو چیپٹر ہے، اور اس کی آیت نمبر 36 کا پہلا حصہ. لیکن اگر ہم اس سے قبل جو آیا تھا اس کی طرف چلیں تو اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ بڑی اہم آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اور ہم نے کسی بشر کو تجھ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے پہلے، آپ سے پہلے ہمیشگی عطا نہیں کی. أَفَإِن مِتَّ، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں تو آپ سے پہلے والے ہیں وہ کیا رہ جائیں گے؟ وہ زندہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو دلیل تو یہ ثابت کر رہی ہے کہ اگر کیا آپ کا وصال ہو جائے اور آپ سے 600 سال پہلے جو آنے والے ہیں، کیا وہ بچ جائیں گے؟ قطعاً نہیں بچیں گے، بلکہ ان کا وصال آپ سے پہلے ہو چکا ہوگا. تبھی تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ افہم میتا. تو اس لیے شراز صاحب یہ بڑی اہم آیت ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت، آپ کی خاتمیت، آپ کی برتری تمام انبیاء پر یہ ثابت کرتے ہوئے، اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خصوصاً یہ کر کے خدا نے ثابت کر دیا کہ افہم میتا، کہ کیا اگر آپ فوت ہو جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، تو آپ سے پہلے والے کس طرح رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہے. تو اس میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے ترجمۃ القرآن میں اس آیت کے زیر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ سے پہلے کسی کو بھی ہم نے غیر معمولی لمبی زندگی عطا نہیں فرمائی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو فوت ہو جائے، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہو جائیں جبکہ دوسرے غیر طبی لمبی زندگی پائیں. حضور رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی وفات بھی قطعیت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. تو شراز صاحب یہ تو جیسے ہماری بہن نے وہ پوچھا، یہ تو خدا تعالیٰ ثابت کر رہا ہے کہ تم نے گزرنا کیسے ہے، موت کا ذائقہ چکھتے ہوئے گزرنا ہے اس جہاں سے. تو یہ ہے وہ ثبوت جو قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے خدا تعالیٰ ثابت کر رہا ہے کہ نبی آپ سے پہلے کوئی بھی نہیں زندہ رہا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا سب سے پیارا، میرا محبوب، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، وہ فوت ہو جائے اور پہلے والے رہ جائیں؟ تو اس لیے یہ بڑی ہی اہم آیت ہے. اس حوالے سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے اس طرح بھی رکھوں گا کہ علماء کے نزدیک یہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. اس اصول کے تحت جب اگلی آیت کا پہلا ٹکڑا ہمیں جب اس کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ وہی جو ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. اب پچھلی آیت کو ہی لے لیں، اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں سے، یعنی وہ چیلنج کے رنگ میں یہ فرما رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والو، اے صبح و شام
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे खत्म नबूवत के नारे लगाने वालों, ये कैसे हो सकता है कि अफाइमित कि आप फौत हो जाएं और आपसे पहले वाले जिंदा रह जाएं? तभी तो क्या ही खूब फरमाया हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कि गैरत की जा है ईसा, जिंदा हो आसमां पर, मदफून हो जमी में, शाहे जहां हमारा। लेकिन वो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आती है तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत भूल जाती है। उस टाइम तो एक नहीं, दो नहीं, मुख्तलिफ आयतें, हदीसें ला ला के ये दिखाते हैं, कहते हैं ये देखो, ये देखो, ये देखो। कुरान कह रहा है कि अफाइमिता, क्या अगर आप फौत हो जाएं तो बताएं आप फौत नहीं हुए? हुए, यकीनन हुए। तो फिर किधर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? कुरान तो कह रहा है कि वो भी फौत हो गए। तो हम तो कुरान को मानेंगे, हम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानेंगे, हम वो मानेंगे जो आपने करके दिखा दिया। तो इसी वाले से ज़िम्नन एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात के दूसरे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी आयत पे, इसके तर्जमे में हजूर ने क्या फरमाया है? आपने फरमाया यानी अल-खुल्दा के तफसीरी माने गैर तबी जिंदगी के किए हैं। क्या नबी, आपसे पहले हमने किसी को भी गैर तबी जिंदगी नहीं अता की। अब देखें, जरा थोड़ी सी तवज्जो करें कि जिंदगी दो तरह की होती है। एक वो जिंदगी जो तबी जिंदगी होती है और एक वो जो गैर तबी होती है। शराज साहब, तबी जिंदगी में सबसे पहले पैदाइश होती है जो कि हज़रत ईसा की हुई, फिर बचपन होता है जो हज़रत ईसा का हुआ, फिर जवानी होती है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुई, फिर बुढ़ापा और फिर मौत आती है। ये है तबी जिंदगी। और गैर तबी जिंदगी में इसके वाले के लिए अगर हमारे भाई देखना चाहें तो देख सकते, सूरा रूम जो कुरान का 30वां सूरा है उसकी आयत नंबर 55 को खोल के देख लें, यही लिखा हुआ है। बल्कि हमारे गैर अहमदी उलमा ने, बल्कि इन्होंने और हमारे जो अकाबरीन कह लें कि इस्लाम ने और बाज मुफस्सिरीन ने इसके नीचे लिखा हुआ है कि बचपन, पैदाइश, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर आगे लिखा फिर मौत वारद हो जाती है। और फिर इसी तरह सूरा अन्नहल जो कुरान का 16वां सूरा है उसकी 70वीं आयत को देख लें, उसमें भी यही जो तबी जिंदगी है यही लिखा हुआ है। और गैर तबी जिंदगी जिसके बारे में खुदा फरमा रहा है कि नबी आपसे पहले हमने किसी को नहीं दी, वो ऐसी जिंदगी होती है जिसकी ना पैदाइश होती है, हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, ना बचपन होता है, हज़रत ईसा का आज बचपन आया, ना जवानी ना बुढ़ापा। तो ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है जो हमेशा से और हमेशा के लिए हमेशा रहेगा। इसी हवाले से मैं आपकी खिदमत में कुछ और अर्ज करना चाहता हूं। देखें, कुरान करीम में जब हम गौर करें, अहादीस को जब हम गौर से पढ़ें तो फिर हमें वो वाकया मिलता है, एक बहुत ही अहम वाकया, कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है तो क्या हुआ, हज़रत अबू बकर उस टाइम मदीना में मौजूद नहीं थे। आप एक दूसरी जो मदीने के गिरदोनवा में एक बस्ती थी उधर गए हुए थे। और उस टाइम जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो यहूदियों ने बात बातें उड़ाना शुरू कर दी कि अगर ये खुदा का प्यारा होता तो फौत ना होता। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाल ली कि कुरान आपको मसीले मूसा कहता है, तो जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे ऐसे ही आपका जिस्म इधर मौजूद है, आप भी खुदा की रूह आपके खुदा के पास गई है, आप दोबारा जिंदा होंगे और इन मुनाफिकीन के सर और इनके नाक काटेंगे। और इस दलील के ऊपर इस तरह कायम थे कि तलवार हाथ में थी कि बाकी साहबा सब दबे में बैठे थे।
क्या हुआ? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब वापस आ रहे थे तो एक औरत ने उन्हें बताया कि आपके दोस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है। तो आप सीधे आए और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से कपड़े को उठाया और आपका बोसा लिया, और बड़ी अहम बात उस वक्त की कि खुदा पे दो मौतें इकट्ठी नहीं करेगा, हाँ एक ही मौत जो आ चुकी। और बाहर आके जो खुतबा आपने दिया है, जो खुतबा अबू बकर के नाम से हदीस में मशहूर है, आपने कहा अय्युहन्नास, ऐ लोगो, मन काना याबुदु मोहम्मद, तुम में से जो मोहम्मद की पूजा करता था, मोहम्मद की इबादत करता था, वो समझ ले कि उसका रब फौत हो चुका है। लेकिन जो तुम में से खुदा की इबादत करता है, वह हय्युन ला यमूत है, वो हमेशा 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 रहेगा, उसको कभी फना नहीं। ये आयत का पढ़ना था। क्या अबू बकर जो इस दलील पे कायम थे कि आप जिंदा हैं, सिर्फ रूह गई है, आप कहते हैं आप जमीन पे गिर गए। कहते आयत तो ये पहले कुरान में मौजूद थी, हम पढ़ते थे, लेकिन इसका मफहूम आज समझ आया है कि क्या मतलब है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्ल रसूल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, आपसे पहले तमाम रसूल गुजर गए। ये है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का ये है मानी। तो इसके अलावा बेशुमार और हवाले हैं, अगर कोई हमारी बहन या कोई और चाहेगा तो हम पेश करेंगे, लेकिन इख्तिसार को सामने रखते हुए ये काफी है। बात फिर वही है कि गैरत की जा है ईसा, जिंदा हो आसमां पर, मदफून हो जमी में, शाहे जहां हमारा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह मुबश्शिर साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ इस सवाल का जवाब दे दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बहन को इसका जवाब मिल गया होगा। अगले सवाल के लिए मैं चलूँगा मुकर्रम मोहतरम मुरब्बी फैज़ान मुग़नी साहिब की खिदमत में। मुरब्बी साहब, जो अगला सवाल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब भी हम जिक्र कर रहे होते हैं तो हम बाइबल के हवाले से एक पैलातूस का जिक्र करते हैं। ये पैलातूस कौन था और इसका ईसा अलैहिस्सलाम के सलीब देने के वाक़े में क्या ताल्लुक़ था, इसके बारे में ज़रा तफसील से नाज़रीन के लिए वज़ाहत कर दें। जज़ाकल्लाह शराज साहब, पैलातूस का ज़िक्र जो है वो ख़ुसूसन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़या सलीब के ताल्लुक़ में बार बार आता है बाइबल में। तो सबसे पहले क्योंकि तारुफ़ का कहा गया है तो मुख्तसर तारुफ़ मैं ये बयान कर देता हूँ कि 31 कबल मसीह में यानी BCE जो कहा जाता है कि यरूशलेम और उसके इर्द गिर्द का इलाका जो यहूदा कहलाता था, जूडिया कहलाता था, और आजकल का कुछ फ़लस्तीन का हिस्सा, कुछ इसराइल का जो हिस्सा है वो बनता है, और वो एक रोमी सूबा बन गया था। और वहाँ सर जो यहूद की अपनी हुकूमत थी वो ख़त्म हो चुकी थी और जो रोमन्स थे वो वहाँ पर काबिज़ हो गए थे। तो पहले तो उन्होंने बाहर से रह के चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर जो है उन्होंने उधर अपना एक गवर्नर जो है उसको नामज़द कर दिया, वो वहाँ पर बैठता था और वो यरूशलेम का हाकिम बन के हुकूमत करता था यहूदियों पर। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में पिलातुस, जो पायलट और पोंटियस पायलट भी जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, यरूशलेम और उसके इर्द गिर्द का इलाका था, वहाँ का रोमी गवर्नर था। तो यहूद ने सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक यहूदी कोर्ट में, जिसको सैनहेड्रिन कहा जाता है, जो कि मुकामी यहूदियों की अदालत थी, जिस तरह बाज़ गैर इस्लामी ममालिक में या इस्लामी ममालिक में भी एक आम अदालतें होती हैं और एक फिर बाज़ शरई अदालतें होती हैं, शरई कोर्ट्स होती हैं या आर्बिट्री कोर्ट्स होते हैं, मतलब आम अदालतों से जिनका हट कर होता है। तो यही इसी किस्म से मिलती जुलती जो है वहाँ पर, अगरचे वहाँ पर रोमी हुकूमत कायम थी लेकिन उनकी एक अपनी अदालतें कायम थी और बड़ा मुनज़्ज़म जो है वो उनका एक सिस्टम मौजूद था यहूदियों का अपना। तो लोगों के पास जिस तरह आजकल भी दो ऑप्शन होते हैं कि बेशक वो हुकूमती जो कोर्ट्स है वहाँ पे चले जाएं या शरई अदालत में चले जाएं तो वहाँ से अपना फ़ैसला करा लें। इसी तरह उस दौर में भी कुछ मिलती जुलती सूरत हाल थी,
بلکہ اس سے بڑھ کر جو سینہڈرین کی یہودی عدالت کی ساری کارروائی جو تھی وہ پھر فائنل اپروول کے لیے رومی گورنر کے سامنے جو ہے وہ مقدمات کی صورت میں پیش کی جاتی تھی، اور رومی گورنر بالعموم ساری کارروائی کا جائزہ لے کر آخری فیصلہ صادر کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی ایسا ہوا کہ اول تو آپ کو گرفتار کر کے یہود کی عدالت، جو کہ بعض روایات کے مطابق ہیکل یعنی ٹیمپل کے اندر ہی منعقد ہوتی تھی، اس میں پیش کیا گیا۔ وہاں پر جیسا کہ وہاں پر ہمیں آتا ہے کہ وہاں پر یہودیوں نے حضرت مسیح اسلام سے سوال کیے، اور وہاں پر پھر آپ کو مصلوب کرنے کا حکم صادر کیا گیا۔ پھر آپ کو پیلاطوس کے سامنے، جو اس وقت رومی صوبے کا گورنر تھا، جوڈیا کا، جو یروشلم کا جو تھا وہ گورنر تھا، اس کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہودی عدالت کی طرف سے جو الزام حضرت مسیح علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ شخص یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، اور اس طرح سے رومی حکومت سے بغاوت کرتا ہے، اور بغاوت کی سزا قتل ہے، اس لیے ان کو صلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی جائے۔ چنانچہ بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ رومی گورنر کا معاملہ، جو اس کا طریقہ کار، جو برتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تھا، وہ انتہائی ہمدردانہ تھا، اور اس کی وجہ بائبل میں یہ بتائی جاتی ہے کہ پیلاطوس کی بیوی کو ایک خواب آیا تھا کہ جس کا ذکر میتھیو کی انجیل باب 27 اور آیت نمبر 19 میں ہے۔ وہاں لکھا ہے، میں بائبل کا حوالہ اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور جب وہ یعنی پیلاطوس تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھو، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ بس اس حوالے سے اگر دیگر حوالوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پیلاطوس اور اس کا خاندان، اور خصوصاً اس کی بیوی کے خواب کی وجہ سے، ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس صلیبی موت سے بچا لیں۔ بس اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور حوالہ میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ لوکا کی انجیل، لیوک کی انجیل گوسپل میں باب 23 میں آتا ہے، پھر پیلاطوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا، تم اس شخص کو لوگوں کے بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا، نہ ہیرودیس نے۔ ہیرودیس ایک قریبی علاقے کا جو تھا، وہ ایک تھا تو مقامی، لیکن رومن حکومت کی طرف سے ان کے زیر سایہ رہتا تھا۔ جس طرح آپ اگر دیکھ لیں کہ جس طرح پاکستان انڈیا میں جب برطانیہ کی حکومت تھی تو ایک گورنر ہوتا تھا، لیکن کچھ نواب وغیرہ بھی ہوتے تھے، تو ہیرودیس کی بھی وہی صورتحال ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ بہاولپور کا نواب یا حیدرآباد دکن کا جو نواب ہے اس کی صورتحال تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ہیرودیس کے پاس بھی بھیجا ہے اور اس نے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے، اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا ہو۔ اب یہ دیکھیں مسلسل جو ہے یہ پیلاطوس کی کوشش اس بات پہ ہے کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پھانسی جو مصلوب ہے وہ نہ کیا جائے۔ پھر اسی باب میں آگے جا کر پیلاطوس یہود کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ پاس اوور کی جو عید ہے، جو یہودیوں کا تہوار ہے، اس موقع پر 2 قیدی رہا کیے جاتے ہیں، جس طرح آج کل بھی یہ رواج ہے پاکستان میں خصوصاً کہ عید کے موقع پر جو ہے قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، ان کی سزا میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو اس نے بھی رومی گورنر نے کہا کہ دیکھو تم لوگ پاس اوور کے موقع پر کوئی قیدی اپنا چھڑاتے ہو، تو اس دفعہ جو ہے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر جو یہودی سردار تھے وہ پھر نہیں مانے، اور پھر جو اسی باب کی آیت نمبر 20 ہے اس میں ذکر آتا ہے، مگر پیلاطوس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادہ سے پھر ان سے کہا، وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو مصلوب کر، مصلوب۔ اس نے یعنی پیلاطوس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ میں اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی۔ اور پھر اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے جو متی کی انجیل کے باب نمبر 19 میں آتا ہے، جب پیلاطوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہے۔ یہ آیت نمبر 24 اور 25 میں یہ بات ہے۔ پھر اب یہ دیکھیں اس ہر جگہ اب یہ پیلاطوس کی مسلسل یہ کوشش نظر آ رہی ہے کہ کسی طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مصلوب ہونے سے بچا لے، ان کو جو ہے وہ صلیب پر نہ چڑھنا پڑے۔
پھر اس جگہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا وجہ بنی کہ اس کو یہودی سرداروں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اگرچہ وہ رومی گورنر تھا، لیکن پھر کیا ایسی وجہ بنی کہ اس کو ایسی صورتحال بھی کہ آخرکار اس کو صلیب کا حکم دینا پڑا؟ تو اس کی بھی کسی قدر وضاحت ہمیں اناجیل سے ملتی ہے۔ چنانچہ یوحنا کی انجیل جو ہے، جان کی انجیل، اس کے باب نمبر 19 میں اس بارے میں لکھا ہے، اس پر پیلاطوس نے اسے چھوڑ دینے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چلا کر کہا، اگر تو اس کو چھوڑ دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں، جو کوئی اپنے بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پھر سے وہی الزام لگایا گیا کہ آپ بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات جو ہے، بڑی لطیف نقطہ جو ہے، وہ مشابہت کا بھی ایک رنگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتا ہے کہ آپ کے زمانہ میں بھی جو اس علماء تھے، مسلمان علماء تھے، وہ خصوصاً وہ گورنمنٹ کو سے چاہتے تھے کہ وہ ان کے سامنے کہتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کا جو ہے وہ تو جنگیں کرے گا، لڑائی لڑے گا، اور ان کا اختلاف بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہی تھا کہ آپ نے نہ کوئی کوشش کی وہ مسلمانوں کو لڑائیوں کے ذریعے غالب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی الزام پہلے ان کا گلا تھا، جو یہودی علماء تھے ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ ہم ایک غیر قوم کے سائے میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ کچھ کوشش ہی نہیں کر رہے ہمیں بتانے کے لیے، بلکہ بجائے اس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو۔ اور پھر انہوں نے یہی الزام لگا کر جو ہے وہ جو اس وقت کا حاکم تھا پیلاطوس، جو رومی گورنر تھا، اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیکھو کہ یہ بادشاہ بنتا ہے، کیونکہ یہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس لیے یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ لیکن جب پیلاطوس نے اس پورے معاملے کی تحقیق کی تو اس کو پتہ لگ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دھمکی دی کہ ہم شکایت تمہاری کیسر کے پاس کر دیں گے، تو پھر جو ہے وہ پیلاطوس کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو صلیب کا جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ پھر کیونکہ اور پھر ایک اور بات بھی یہاں پر تمام ناظرین کے ان کے لیے معلومات میں اضافے کے لیے بیان کر دوں کہ جو بغاوت، ٹریزن ایک ایسا قانون ہے جس کی تقریباً دنیا میں تمام جو قوانین موجود ہیں اس میں اس کی سزا موت ہے۔ تو اس وجہ سے اس زمانے میں بھی جو ٹریزن تھا، یعنی حکومت کے خلاف بغاوت تھی، اس کی لازماً سزا پھر موت دینی پڑتی تھی۔ پھر ابھی اور بھی ہمارے سامنے پھر ان حالات میں ایک اور بات بھی جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ پیلاطوس یوسف آرمیتیا، جو ایک یہودیوں کا بڑا سردار تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور اس کے ساتھ مل کر، اور حکیم نیکودیمس جو مشہور حکیم تھا، اس کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کی موت سے بچانے کا منصوبہ بنایا۔ اور اگر آپ غور سے واقعہ صلیب کے جو واقعات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ بات بڑی ظاہر ہو جائے گی کہ کیسے یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ یہ تمام جو ہے یہ معاملات ایسے طے کرے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر موت نہ آئے۔ تو اس کے منصوبہ کی مختصر جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اول پیلاطوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدمہ کو اتنا طول دیا کہ جمعے کا دن اور دوپہر کا وقت آ گیا۔ مطلب پہلے وہ آپ کو یہودا ہیرودیس کے پاس بھیجتا تھا، پھر وہاں واپس آتا تھا، یہاں تک کہ جمعے کا دن آ گیا، اور جمعے کا بھی دوپہر کا وقت آ گیا۔ اور یہود میں یہ عقیدہ ہے کہ سبت کے دن، جو کہ ہفتے کا دن ہے، اس کی بے حرمتی کی وجہ سے، ڈر سے، سبت کے دن صلیب پر کسی کو نہیں رہنے دیتے تھے۔ اور یہود کا دن بھی جو ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف چند گھنٹے ہی آپ کو صلیب پر رہنا پڑا۔ اور اس زمانے میں جو کوئی مکمل صحت والا انسان ہو، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھرپور جوانی کی آپ کی عمر تھی، 33 سال آپ کی عمر تھی، تو آپ کی ویسے بھی صحت اور جوانی آپ میں تھی، تو اس وقت بھی آپ میں قوت مدافعت اور برداشت کی قوت کافی زیادہ تھی۔ پھر ایک اور بات جو ہم دیکھتے ہیں جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ضرور جو ہے وہ پیلاطوس جو ہے وہ مدد کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کو بچانے کے لیے صلیب سے، وہ یہ تھا کہ عموماً جیسے جب صلیب سے اتارا جاتا ہے تو ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں۔ اور پھر ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ مرہم بھی تیار کر کے آپ کی جو قبر تھی، اس زمانے میں جو یہود کی قبر تھی وہ ایک شادہ کمرہ ہوتی تھی، وہاں پہ جا کر وہ جو نعش ہوتی تھی اس کو وہ رکھ دیتے تھے۔ تو اس میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی قبر میں کسی کے ساتھ آپ جو ہے وہ دوائیاں
اور مرم بھی رکھ رہے ہوں، تو یہ دوائیاں اور مرم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر نما کمرہ تھا اس میں رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ زندہ تھے، آپ فوت نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر جو یونا نبی کا جو معجزہ تھا اس کے تعلق میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس طرح وہ 3 دن رات کے جو ہے وہ زندہ رہے، اسی طرح آپ بھی جو ہیں وہ آپ زندہ رہے اور آپ کی وفات جو ہے وہ صلیب پر نہیں ہوئی۔ پھر اب کیونکہ سوال جو ہے وہ پہلا تو اس کے متعلق ہے، تو اس کے بارے میں مزید جو تفصیل میں اپنے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے پیش کر دیتا ہوں کہ ایک یہودی مورخ جو پرانے زمانے کا ہے، جوزیفس کے نام سے بڑا مشہور ہے، اس کے مطابق جو کیسر روم ٹائبیریس تھا اس کے دور میں یہودیہ کا گورنر مقرر ہوا پیلاطوس، اور اس کا تعلق روم کے ایک جو ہے بڑے خاندان کے ساتھ تعلق تھا، اور قریباً 10 سال تک یہ یہودیہ کا گورنر رہا، اور اس کے دور میں سامریوں نے ایک بغاوت بھی کی جس کو اس نے بڑی جو ہے وہ سختی کے ساتھ کچلا، اور پھر اس کی شکایت ہو گئی کہ اس نے بے گناہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ قتل کیا ہے جو سامری تھے، اور جنہوں نے بغاوت میں حصہ نہیں لیا تھا ان کو بھی اس نے قتل کروا دیا ہے۔ تو اس بات پر پھر جو ہے جو کیسر روم تھا اس نے پیلاطوس کو واپس بلا لیا۔ پھر جو عیسائیوں کا لٹریچر ہمارے سامنے جو ہمارے پاس ملتا ہے، لیکن یہ کافی متضاد ہمارے پاس معلومات آتی ہیں، ان میں اس کو سینٹ اور مارٹر بھی کہا گیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس وجہ سے پھر بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن واللہ عالم بالصواب کے باقی معاملات کیا تھے۔ اب اس کے بارے میں پیلاطوس کے بارے میں آخر میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا ایک مختصر حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو آپ نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پیلاطوس ایک خدا ترس اور نیک دل آدمی تھا، کھلی کھلی رعایت سے کیسر سے ڈرتا تھا کیونکہ یہودی مسیح کو باغی ٹھہراتے تھے، مگر وہ خوش قسمت تھا کہ اس نے مسیح کو دیکھا، لیکن کیسر نے اس نعمت کو نہ پایا۔ اس نے نہ صرف دیکھا بلکہ بہت رعایت کی، اور اس کا ہرگز منشا نہ تھا کہ مسیح صلیب پاوے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ 28۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دے دیا ہے، اور اس تمام جواب سے ناظرین کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیلاطوس کا اس میں کیا معاملہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے واقعے میں۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں۔ تو مبشر صاحب، جیسے ہم یہ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو ایک سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ سورہ کہف میں یہ ذکر آتا ہے کہ عیسائی غاروں میں 300 سال سوئے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ ان میں سے کوئی سکہ لے کر نکلا کہ جا کے وہ چیزیں خرید سکے، اور انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ حالات مختلف ہوئے ہیں، تبدیل ہوئے ہیں۔ تو اسی سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب وہ 300 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال تک کیوں زندہ نہیں رہ سکتے؟ جی جزاکم اللہ اشراف صاحب۔ وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان سے مراد یہی علماء اور یہ جب ایک جھوٹ بول لیا جائے تو پھر اس کی پک رکھنے کے لیے پھر بے شمار اور بولنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مولانا اشراف صاحب یہ سوال تو ہے نا ان لوگوں کا، جواب تو دینا ہم پہ فرض ہے، دیں گے انشاءاللہ، لیکن میں آپ کے سامنے اس جواب دینے کے لیے یہ حضرت المسلم موعود حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر کبیر نظر آ رہی جی اس کی جلد 4 دکھانا چاہتا ہے جی کہ یہ جو پیشگوئی مسلم موعود تھی نا کہ وہ میرا روحانی بیٹا اور جسمانی بیٹا، جب خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جب آپ کو یاد ہوگا، یہ طویل لمبی بات ہے، انشاءاللہ کسی اور سوال میں اس کو بیان کریں گے۔ تو حضرت مسلم موعود نے اس کے بارے میں میں آگے یہ بیان کروں گا، یہ میں نے سارا کچھ اکٹھا کیا ہے۔ تو اس تفسیر کبیر سے یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ لمبا جواب ہے، تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ جواب لمبا ہے کیونکہ سوال لمبا ہے، اور 309 سال کو میں کچھ منٹوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، تو اس لیے
کوشش ہے کہ جلد از جلد اسے بیان کر سکوں۔ تو شراز صاحب، ہمارے پروگرام کے شروع میں جو اگر میں کہوں جسے کہ جو ہمارا لوگو ہے، جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ وما آتاکم، کہ جو آیت تلاوت ہوتی ہے یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رسول دیں وہ لے لو، اور جسے منع کریں یا روکے اسے باز آ جاؤ۔ اب یعنی رک جاؤ۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مشکات شریف اور دوسری جو صحیح مسلم میں ہے، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ ہیں، لکھا ہے کہ روایت ہے جابر سے کہ کہا کہ سنا میں نے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ کوئی ایسی زمین پر مخلوق نہیں جس پر 100 برس گزرے اور وہ زندہ رہے۔ اور حدیث میں من نفس منفوسۃ، یعنی جو نفس سانس لے وہ 100 سال تک زندہ نہیں رہے گا۔ اور تاریخ میں شراز صاحب یہ بات آتی ہے کہ اس وقت جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو 100 سال کے بعد ان میں کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ تو یہ کیا حدیث بتا گئی کہ اگر جو ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ تھے، تو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کی آیت اللہ فرما رہا ہے جو وہ دیں وہ لے لو، تو نبی نے تو کیا دیا کہ کوئی بھی 100 سال تک زندہ نہیں رہے گا۔ تو اگر عیسیٰ زندہ تھے اس وقت تو فوت ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہی وہی ہمارے جو غیرت بھائی ہیں، ختم نبوت کے نعرے اور زندہ آباد اور یہ وہ نعرے لگاتے ہیں، اور اپنے عمل سے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ عیسیٰ زندہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت۔ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ عیسائیوں کی۔ کن کی مدد کر رہے ہیں؟ عیسائیوں، مشرک، ان لوگوں کی جو کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور خدا کے دانے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں۔ تو اس حوالے سے شراز صاحب تو یہ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال تک، جو آج کے دن تک زندہ ہے، آج سے 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا، نہیں ہوگا۔ اگر اس وقت بھی عیسیٰ موجود تھے، زندہ تھے، تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انہیں تو پھر فوت ہونا ہی تھا، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور حکم خداوندی ہے کہ اسے لے لو، اور ہم نے لے لیا، جماعت احمدیہ نے لے لیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لے لیا، اور آج باقی دوسرے ابھی تک اس بات کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک جواب دیا جاتا، دوسرا اعتراض، دوسرا دیا، تیسرا اعتراض، اور یہ سلسلہ در سلسلہ وہ جناب وہ بات آگے لیتے آتے ہیں۔ تو شراز صاحب اس حوالے سے اس سوال کے اب پہلے کی طرف آتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ عیسائی 300 سال غاروں میں سوئے رہے۔ آئیں میں اس کی حقیقت آپ کو تفسیر کبیر جلد 4 سے کہ صفحہ 419 سے کھول کر آپ کے سامنے رکھتا ہے خاکسار۔ حضرت مسلم موعود نے بڑی تفصیل سے سارے واقعہ کو لکھا، اور ایک جز کو تفصیل سے بیان فرمایا، ایک جز کو۔ خاکسار ساری باتیں تو اس مختصر وقت میں عرض نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جس کو تسلی کرنی ہو وہ تفسیر کبیر کی جلد 4 صفحہ 418 سے مطالعہ کرے۔ بڑی معلوماتی اور دل کو چھو لینے والی تحریر ہے اور تحقیق ہے، اور آپ پہ یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ حضور نے لکھا ہے کہ ان روایات سے جو مسلمانوں کی کتب اور مسیحیوں کی کتب میں آئی ہیں، یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے اصحاب کہف کے قصے سے ملتے ہوئے واقعات لوگوں میں مشہور تھے، لیکن اس میں اس قدر اختلاف تھا کہ جیسا قرآن حکیم فرماتا ہے ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جھوٹ سچ ان میں ملا ہوا تھا۔
شراز صاحب، حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ نے جلد چہارم صفحہ 424 کی آخری سطر سے اس کی حقیقت کو یوں آشکار کیا کہ حضور تحریر فرماتے ہیں کہ اب میں کہف کے بارے مختصراً بعض واقعات بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ کہف سے مراد کیٹاکومز ہیں، جو زمین دوز تہ خانوں کا نام ہے۔ رومیوں اور یہود میں رواج تھا کہ وہ مردوں کو کمروں میں رکھتے تھے۔ ایک منٹ۔ یہود میں یہ رواج تھا کہ وہ مردوں کو کمروں میں رکھتے تھے۔ رومی حکومت کے بڑے شہروں سے باہر ایسی جگہیں بنی ہوئی تھیں اور جنہیں کیٹاکومز کہتے تھے۔ جب مسیحیوں پر ظلم ہوئے تو انہوں نے جان بچانے کے لیے ان قبرستانوں میں پناہ لینی شروع کی، جس کی 2 وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمین دوز کمروں میں وہ آسانی سے چھپ سکتے تھے اور بیٹھنے، سونے اور موسم کی شدت سے محفوظ رہنے کا بھی سامان ہوتا تھا۔ دوسرے اس لیے بھی کہ عام طور پر لوگ قبرستانوں سے ڈرتے ہیں، اسی طرح لوگوں کی نظروں سے بچنے کا وہاں امکان زیادہ تھا۔ یہ کیٹاکومز روم کے پاس اسکندریہ، جو مصر کا شہر ہے، اس کے پاس سسلی میں، مالٹا میں اور نیپلز کے پاس اس وقت تک دریافت ہوئے ہیں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں کہ مسٹر بینجمن سکاٹ اپنی کتاب دی کیٹاکومزائٹ روم میں لکھتے ہیں کہ میری رائے ہے کہ ابتدائی زمانے میں جب پالوس روم گیا ہے، عیسائی اپنی حفاظت کے خیال سے لوگوں کے غصہ اور یہودیوں کے ظلموں اور رومی حکومت کے مظالم سے بچنے کے لیے ان تہ خانوں میں پناہ لیا کرتے تھے۔ حضور تحریر فرماتے ہیں کہ اس جگہ مصنف نے ان تہ خانوں کے لیے کیو کا لفظ استعمال کیا ہے، جو عربی زبان کے لفظ کہف کا ہی بگڑا ہوا ہے۔ گویا اس طرح اس انگریز مصنف نے عین وہی لفظ استعمال کر دیا ہے جو قرآن کریم میں استعمال کیا ہے۔ حضور نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ انہیں یعنی اصحاب کہف کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں تھی۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ رومی مورخ ٹیسیٹس کی شہادت سے ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیرو، یہ ان کا بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، جو اس کا آگے آئے گا کہ کب یہ آیا۔ نیرو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مسیحیوں کو زندہ جلانے، کتوں سے پھڑوانے اور سلیب دینے کے مختلف طریق اختیار کر رکھے تھے، اور اسی غرض سے اس نے اپنا شاہی باغ دیا ہوا تھا۔ جس قوم پر حضور فرماتے ہیں جس قوم پر اس قدر اور عام ظلم ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ ادھر ادھر بچ کر پناہ لے گی۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا کہ جب مسیحیوں نے ان جگہوں پر پناہ لینی شروع کی تو پناہ کے دنوں میں انہوں نے زیادہ حفاظت کی خاطر ان کے اندر اور کمرے بنانا شروع کر دیے۔ اس طرح جو لوگ شہید ہوتے تھے ان کی لاشوں کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے بھی وہ ان تہ خانوں میں لا کر دفن کرتے تھے، اور چونکہ یہ سلسلہ 300 سال تک چلا گیا، اس لیے یہ تہ خانے اس کثرت سے ہو گئے کہ بعض لوگوں کے اندازے کے مطابق وہ 15 میل کی لمبائی تک چلے گئے ہیں۔ 15 مائلز۔ شراز صاحب 15 میل، اگر آپ پاکستان میں اگر آپ روا سے آپ فیصل آباد جائیں تو 15 میل کا فاصلہ بنتا ہے، 15-20 میل کا فیصل آباد کا۔ اتنی اندر، یعنی زمین کے اندر اتنے لمبے اندر ان کی تہ خانے تھے۔ حضور فرماتے ہیں چونکہ ظلم یکساں نہیں چلتا، درمیان میں بعض بادشاہ نرمی کرنے لگ جاتے تھے۔ ظاہر ہے 309 سال کا زمانہ جو تھا وہ ایک سا تو نہیں تھا، کبھی سختی زیادہ کبھی سختی کم، اور اس کے تو ہم بھی گواہ ہیں۔
ہم پہ اس مسیح محمدی کے ماننے والوں کے اوپر بھی جو 53 کے حالات آئے، آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے ان 53 کے حالات میں کس طرح وہ ہمارے احمدی بھائیوں کو شہید کیا گیا، کس طرح وہ غاریں کیا تھی، کس طرح جماعت نے وہ ان غاروں میں یعنی کس طرح بنا لی، پھر 74 میں کیا ہوا، پھر 84 میں کیا ہوا، اور آج تک کیا کیا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں چونکہ ظلم یکساں نہیں چلتا، درمیان میں بعض بادشاہ نرمی کرنے لگ جاتے تھے اور مسیحی پھر واپس شہر میں آ جاتے تھے، پھر جب سختی کا دور آتا تو بھاگ کر ان جگہوں میں چھپ جاتے، اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انہیں وہاں مہینوں یا سالوں رہنا پڑتا، کیونکہ ان کے اندر گرجوں اور سکولوں کے کمرے بھی پائے گئے ہیں۔ سنیں شراز صاحب، حضور لکھتے ہیں وہ جو 309 سال کا عرصہ ہے اس کے اندر گرجے بھی تھے، وہ تہ خانوں میں سکول بھی تھے۔ حضور خود جو ہے مسلم موعود وہاں 1924 میں انگلستان جاتے ہوئے روم گئے تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھ سے یہ سارے جو کیٹاکومز ہیں وہ دیکھے ہیں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں کہ یہ تہ خانے 3 منزل میں بنے ہوئے ہیں۔ پہلی منزل کے کمروں کو تو انسان بغیر زیادہ تکلیف کے دیکھ سکتا ہے، دوسری منزل میں بہت دم گھٹتا ہے، اور تیسری منزل یعنی سب سے نیچے کے تہ خانوں میں جانا تو نمی اور تاریکی کی وجہ سے قریباً ناممکن ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان تہ خانوں کو مسیحیوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اس طرح بنا لیا تھا جیسے بول بلیاں ہوتی ہیں، اور حفاظت کے مندرجہ ذیل طریق ان میں استعمال کیے گئے۔ وہ جو طریقے کس طریقے سے، وہ لمبی بات ہے، لیکن میں ان میں ایک رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کا نمبر 1، وہ لوگ دروازوں پر کتے رکھتے تھے، جو قرآن نے بھی کہا کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا، وہ 5 تھے، چھٹا کتا، وہ 7 تھے، 8واں کتا۔ تو وہی کیا کرتے تھے، وہ لوگ دروازوں پر کتے رکھتے تھے تا اجنبی آدمی کے آتے ہی اس کے بھونکنے سے علم ہو جائے۔ اس کے علاوہ حضور نے 4 مزید طریق بیان کیے ہیں جو کافی طویل ہیں، جو خاکسر یہاں پہ نہیں بیان کر سکتا۔ شراز صاحب، آپ قرآن حکیم کی آیت نمبر یعنی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 23 میں لوگوں کی کم علمی کی اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کی ہے کہ کیا وہ لوگوں کی کم علمی ہے کہ کبھی کہیں گے کہ وہ صرف 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کبھی کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کبھی کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ اللہ اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے کہ کل ربی عالم بے عدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہ اے نبی تو نے کہہ دیں کہ ان کی صحیح گنتی کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شراز صاحب، یہ ہے جواب، یہ ہے قرآن کا جواب کہ وہ کتنے تھے، 3 تھے، 5 تھے یا 7 تھے۔ اللہ کہتا ہے اس بحث میں نہ پڑو۔ اب سورۃ الکہف کی آیت نمبر 26 میں شراز صاحب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی وسیع پناہگاہ میں 300 سال تک رہے، اور اس عرصہ میں یہ 9 سال انہوں نے اور بڑھائے ہیں۔ تو اس حوالہ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر میں حضرت مسلم موعود نے تحریر فرمایا ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف وقتوں میں مسیحیوں پر ظلم ہوا تھا اور مختلف علاقوں میں ہوا تھا۔ چنانچہ ایک زمانہ میں روم میں زیادہ ظلم ہوا تھا، اور ایک زمانہ میں اسکندریہ میں زیادہ ظلم ہوا تھا، کیونکہ اسکندریہ بھی رومیوں کے ماتحت آ گیا تھا۔ ان مظالم کے لحاظ سے کبھی وہ لمبے عرصہ تک غار میں چھپنے پر مجبور ہوئے، اور کبھی تھوڑے عرصہ تک۔ حضور نے اس کی تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اس آیت میں قدیم اصحاب کہف کی مصیبتوں کا زمانہ بتایا ہے، جس زمانہ تک ان پر ظلم ہوتے رہے اور ان کو بار بار غاروں میں جا کر چھپنا پڑا۔ فرماتا ہے کہ وہ 309 سال کا زمانہ ہے۔ اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ یہ مصائب کا زمانہ حضرت مسیح کے صلیب پانے کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اور پورا امن کانسٹنٹائن یعنی بانی، جو بادشاہ روم، جو بانی قسطنطنیہ کے عیسائی ہو جانے کے وقت سے حاصل ہوا۔
اور کانسٹنٹائن جو تھا وہ 309 میں ایسا ہی ہوا تھا۔ شراز صاحب، امید ہے کہ ان گزارشات سے سوال کے تمام پہلو کھل چکے ہوں گے کہ نمبر ایک، عیسائی غار میں 300 سال سوئے رہے، یعنی وہ علیحدہ علیحدہ زمانے اکٹھے ہو کر 300 سال بنے۔ نمبر دو، سونے سے مراد اور اس کی حقیقت بھی کھل چکی کہ ظلم سے بچنے کی غرض سے چھپے جیسا کہ سو رہے ہیں۔ نمبر تین، سکہ لے کر نکلے، یعنی جب مختلف جگہوں پر مختلف زمانوں سے گزرتے ہوئے وہ وقت آیا کہ پورا روم عیسائی ہو گیا، تو اس وقت جب وہ ان غاروں سے نکل کر باہر گئے تو کیا دیکھا کہ سارے حالات ہی بدل گئے ہیں۔ سوال کے آخری جواب میں شراز صاحب پھر وہی حدیث جو خاک صاحب نے شروع میں آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ اس حدیث کی بابت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف ازالہ اوہام میں تحریر فرمایا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص زمین کی مخلوقات میں سے ہو وہ شخص 100 برس کے بعد زندہ نہیں رہے گا، اور عرض کی قید سے مطلب یہ ہے کہ تا آسمان کی مخلوقات سے باہر نکالی جائے۔ یہ غیر عمدی قید لگاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم آسمان کی مخلوقات میں سے نہیں بلکہ وہ زمین کی مخلوقات اور مال الارض میں داخل ہیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی جسم خاکی زمین پہ رہے تو فوت ہو جائے گا، اگر آسمان پر چلا جائے تو فوت نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی جسم خاکی زمین پر رہے تو فوت ہو جائے گا، اور اگر آسمان پر چلا جائے تو فوت نہیں ہوگا، کیونکہ جسم خاکی کا آسمان پر جانا تو خود بموجب نص قرآن کریم کے ممتنع ہے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین پر پیدا ہوا اور خاک میں سے نکلا ہو وہ کسی طرح 100 برس سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 436 تا 437۔ شراز صاحب، اگر حضرت عیسیٰ بقول ہمارے غیر جماعت بھائیوں کے زندہ تھے تو مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ضرور بھی ضرور فوت ہو چکے، تبھی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور کیا ہی خوب فرمایا تھا کہ ابن مریم مر گیا، حق کی قسم داخل جنت ہوا وہ محترم، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے۔ کیوں تمہیں انکار پر اصرار ہے؟ حضور فرماتے ہیں کیوں تمہیں انکار پر اصرار ہے یہ دین یا سیرت کفار ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعبدک المسیح الموعود۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ جزاک اللہ مبشر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے سارے سوال کے سارے پہلوؤں کو ایڈریس کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو واقعے سے عام طور پر غیر احمدی علماء سورہ کہف سے جو معاملہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تاریخی حقائق سے ثابت نہیں ہے، اور جب ہم اس کو بات کو سمجھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس سوال کا جو مطلب اصل میں ہونا چاہیے وہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگلے سوال کے لیے میں جاؤں گا مکرم مربی فیضان موہنی صاحب کی خدمت میں۔ تو مربی صاحب، اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو سورہ نساء ہے اس کی آیت ہے 160، جس کا ترجمہ ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی فریق نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یقیناً یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ تو اس آیت سے غیر احمدی حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، چونکہ سب ابھی تک ان پر ایمان نہیں لائے اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں آسمان پر، تو جب تک انہوں نے آنا نہیں ہے تو یہ آیت کا مطلب پورا نہیں ہونا۔ اس کی ذرا تفصیل سے وضاحت کر دیں۔ جزاک اللہ شراز صاحب، سب سے پہلے تو میں جو ہمارے معترض ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے ان کو میں ایک بات جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے، وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں، اور اگر کسی آیت کا وہ ترجمہ یا استدلال یا مفہوم وہ اس معنوں میں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قرآن کریم کی مختلف آیات میں تضاد پیدا ہو،
تو ان کو ضرور اپنے جو انہوں نے اب استدلال یا مفہوم لیا ہے اس آیت کا، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمارا یعنی احمدی مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی سورہ نساء جس کی آیت انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس کی آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ بس کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، حالانکہ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں وہ بہت اختلاف پاتے۔ اب ہمارے جنہوں نے اعتراض کیا بھائی نے، ان کے سامنے انہوں نے جو اپنا من پسند ترجمہ اس آیت کا کیا ہے، اور اس آیت کی جو بیسیکلی اس میں من پسند ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہی اور موت ہی کی جو ہی کی ضمیریں ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ ایسے رنگ میں کیا ہے کہ اپنی پسند کا مطلب نکال لیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح زندہ قرار دیا، حالانکہ اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ قرار نہیں پاتے۔ پھر ہرگز یہ عقیدہ جو انہوں نے ترجمہ یا استدلال کیا ہے وہ ہرگز قرآن کریم کی دوسری آیات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بس اول بالفرض اگر ان کا ترجمہ جو کہ غلط ہے مان بھی لیا جائے کہ قیامت سے پہلے تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، تو پھر اس بات کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے نتھار کر الگ کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا قیامت تک کے بالادست کرنے والا ہوں۔ بس یہاں تو اللہ تعالیٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ قیامت تک محکوم رہیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے ان کو مان لیا۔ بس اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن تک ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، مگر انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے آیت کا، اس سے ایسا لگتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر سالے ایمان لے آئیں گے، پھر قیامت تک غلبہ رہے گا۔ تو پھر اگر ان کے غلبہ رہے گا تو اس سے کیسے ممکن ہوگا کہ وہ کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کس پہ غالب ہوں گے؟ جب کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، کوئی لوگ موجود ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ جی ان پہ وہ غالب ہیں؟ بس اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو استدلال ہمارے جس سوال کرنے والے بھائی نے کیا ہے یہ کھینچا تانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ ترجمہ، اس آیت کا پس منظر بتا دوں کہ یہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا آپ نے حکم دیا تھا اپنے ماننے والوں کو کہ تم جو ہے مجھے معبود بنا لو اور میری والدہ کی اور میری عبادت کرو؟ تو پھر اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو قرآن کریم نے ہو بہو الفاظ لکھے ہیں، مطلب یہ کوئی تشریحی ترجمہ نہیں بلکہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، بس جب تو نے مجھے وفات دے دی فقط ایک تو ہی ان پر نگران رہا، تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ بس اب اس آیت پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا ہے قیامت کے دن جو درج کیا گیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہیں گئے۔ اگر تو وہ دوبارہ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہوتے اور انہوں نے دیکھا ہوتا کہ انہوں نے معبود بنا لیا، اور جیسا کہ دوسرے ہمارے غیر احمدی احباب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
اور پھر دجال سے اور عیسائیوں سے لڑائی کریں گے اور ان پر غلبہ حاصل کریں گے، تو پھر تو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ میں نے ان سے لڑائی، میں جب اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے واپس بھیجا تو میں 40 سال تک ان سے لڑائیاں کرتا رہا اور میں نے ان کو یہ ادھر حملے کیے، یہ کیا، ساروں کو ٹھیک ٹھاک کیا، لیکن یہاں پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ مجھے تو ان کے بگڑنے کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو اگر اب آپ کی بات مانی جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، تو پھر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر جھوٹ بولا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ کے ایک ایسا آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ ترجمہ بھی جو ہی کی ضمیریں ہیں ان کا غلط استدلال کرنے کی وجہ سے آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ آپ قرآن کریم میں نعوذ باللہ من ذالک تضاد پیدا ہو رہا ہے۔ بس اور ایک اور بات بھی میں اپنے ناظرین جو ہمارے سننے والے ہیں ان کی اور دیکھنے والے ہیں ان کی تفصیل کے لیے بیان کر دوں کہ مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ہو بہو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی ہے، لیکن اس وقت تو ہمارے کوئی غیر احمدی دوست نہیں کہتے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اور وہ واقعہ کیا بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن میں دیکھوں گا کہ میرے کچھ اصحاب کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو میں جو ہے فرشتوں کو کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابی تھے، تم ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے آپ کو نہیں پتا آپ کے جاننے کے بعد، آپ کے وفات پا جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ تو اس وقت جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی طرح کہوں گا جس طرح ایک عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ فلما توفیتنی، کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ہی ان پہ نگران تھا، مجھے نہیں پتا کہ ان کا بعد میں کیا بنا۔ بس جب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی بات وہی الفاظ آتے ہیں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ وفات کے کر دیا جاتا ہے، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہی بات آتی ہے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ کہتے ہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر آپ نے جو ابھی ترجمہ اس کی روح سے بھی قرآن کریم میں تضاد پیدا ہوتا ہے جو بالکل بھی درست نہیں ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، قرآن کریم نے اس مسئلے کا حل بھی ہمیں بیان کر دیا ہے کہ اگر قرآن کریم کے سمجھنے میں غلطی لگے تو کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں فرمایا اور اس کا حل بیان فرما دیا کہ تمہیں اچھا لگے دو باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ ابھی جو ہمارے دوست نے ہی کی ضمیروں کے غلط ترجمے کرنے کی وجہ سے وہ جو قرآن کریم میں نعوذ باللہ من ذالک ان کی وجہ سے ان کو مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے، ان کے غلط استدلال اور مفہوم کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اس میں سے محکم آیات بھی ہیں، وہ کتاب کی ماں ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ آیات بھی ہیں، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ چاہتے ہوئے اس کی تعویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم مشابہ ہیں۔ بس ہمیں ایسی تعویل اور ترجمے قرآن کریم کے نہیں کرنے چاہیے جو قرآن کریم کی دوسری آیات سے جو واضح ہے مکمل طور پر مخالف ہوں۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں ان کو مخاطب کیا ہے کہ ان کے دلوں میں کجی ہے اور وہ فتنہ چاہتے ہیں۔ بس سورہ نساء کی آیت نمبر 160، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی نہیں جو اس واقعے پر، اب جو اس یہاں پر ہے دراصل یہاں پر اشارہ اس واقعہ صلیب کی طرف ہے کہ اہل کتاب کے جتنے گروہ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ اس واقعے پر یعنی واقعہ صلیب پر اپنی موت سے پہلے ایمان نہ لاتا رہے، کہ تمام جو ہیں یہودی اور عیسائی ہے وہ اس واقعہ پر ایمان لاتے ہیں کہ واقعہ صلیب ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے۔ یہودی اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے ایک بندے کو صلیب دے دی اور ہم نے وہ پیشگی پوری کر دی کہ کوئی جھوٹا نبی ہوگا، بائبل میں ہی آتی ہے تو رات میں یہ ذکر ہے کہ جھوٹا نبی ہوگا وہ صلیب پر مارا جائے گا، بس وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اپنی سائیڈ سیو کر لی،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹا جو نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی نہیں تھے کیونکہ وہ صلیب پر فوت ہو گئے، اس طرح وہ اس واقعہ صلیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو عیسائی ہیں وہ اپنے کفارے کی وجہ سے واقعہ صلیب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر جو ہے وہ کہتے ہیں ان کی وفات ہو گئی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ بس اس جگہ لا یومنن بہیک میں جو ہی کی ضمیر ہے وہ واقع صلیب کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور موتی ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف اشارہ کری ہے، اور یہی ترجمہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور امر واقعہ جو دنیا میں ہوتا آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو سارے لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ موجود ہیں، لوگ حضرت عیسائی اور یہودی وہ آپ پر ایمان تو نہیں لا رہے بلکہ ایسے ہی فوت ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ بعض جو ایسی حدیث ہیں کہ وہ دجال کے ساتھ ہوں گے اور اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، تو اس وقت بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ان پر ایمان نہیں لا رہے ہوں گے، ان کے مطابق بھی جو حدیث ہیں۔ پھر اس بارہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اب آپ اس آیت کی تفسیر میں جو آپ نے فرمایا وہ میں آپ کے سامنے پیش رکھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اس سے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں مفسرین اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں کہ تمام اہل کتاب مسیح علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ معنی درست نہیں، کیونکہ یہاں ان من اہل الکتابی کے الفاظ ہیں جو بتاتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ہر فرد کا ایمان لانا ضروری ہے۔ حالانکہ لاکھوں یہودی ایسے ہیں جو مسیح کے زمانہ سے اب تک فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کو مسیح علیہ السلام پر ایمان لانا نصیب نہیں ہوا۔ بس ہم نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک یعنی یہودی اور مسیحی اپنی موت سے پہلے مانتا رہے گا کہ مسیح صلیب پر مر گئے ہیں۔ یہودی اس لیے کہ وہ مسیح کو لعنتی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور عیسائی اس لیے کہ وہ کفارہ کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان میں سے کوئی شخص وفات پا جائے گا تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا بلکہ وہ صلیب سے زندہ اتر آیا تھا۔ ہمارے معنی اس لیے بھی درست ہیں کہ اس آیت کی دوسری قرات قبلہ موتہم آئی ہے، جو بتاتی ہے کہ مسیح کی موت سے پہلے یہود و نصارہ ایسا اپنی موت سے پہلے یہود و نصارہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہر یہودی اور ہر عیسائی اپنی موت سے پہلے ایسا سمجھتا رہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صلیب پر وفات پا گئے، کیونکہ ہم کی جمع ضمیر غائب ہے، اس کا مرجع مسیح علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ پہلی ہی کی ضمیر واقع صلیب کی طرف ہے، جس کی طرف اشارہ اس سے پچھلی آیتوں میں ملتا ہے۔ بس یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ ادھر جو پچھلی آیتیں ہیں جہاں پر واقعہ صلیب کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ جہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں، اس میں ایک دو آیتیں پہلے ہی وہاں پہ بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح اور یہودی کیا کہہ رہے ہیں، وَقَوْلِهِمْ وہ تو قرآن کریم نے ریکارڈ کر دیا کہ ان کا قول کیا ہے کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ کہ وہ ہرگز اس بات پر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ بس ان تمام باتوں سے یہ ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو تھے وہ ہرگز جو ہے وہ صلیب پر وفات نہیں پائی، اور یہاں پر یہ جو معنی کیے جا رہے ہیں جو ہمارے دوست کی طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ بالکل درست نہیں۔ پھر یہی سوال جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کیونکہ یہی سوال ہو بہو جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں بس واضح ہو کہ سائل کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ اس نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا ہے کہ آیت فرقانی کا یہ منشا ہے کہ مسیح کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب کے فرقوں کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم فرض کے طور پر تسلیم کر لیں کہ آیت موصوفہ بالا کے یہی معنی ہیں جیسا کہ سائل سمجھا ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ زمانہ صعود مسیح سے اس زمانہ تک کے مسیح نازل ہو، جس قدر اہل کتاب دنیا میں گزرے ہیں یا اب موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ سب مسیح پر ایمان لانے والے ہوں۔ حالانکہ یہ خیال
بالبداہت باطل ہے۔ ہر یک شخص خوب جانتا ہے کہ بے شمار اہل کتاب مسیح کی نبوت سے کافر رہ کر اب تک واصل جہنم ہو چکے ہیں، اور خدا جانے آئندہ بھی کس قدر کفران ان کی وجہ سے اس آتشی تنور میں پڑیں گے۔ اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہوتا کہ وہ تمام اہل کتاب فوت شدہ مسیح کے نازل ہونے کے وقت اس پر ایمان لاویں تو وہ ان سب کو اس وقت تک زندہ رکھتا جب تک مسیح آسمان سے نازل ہوتا، لیکن اب مرنے کے بعد ان کا ایمان لانا کیوں کر ممکن ہے؟ بعض لوگ نہایت تکلف اختیار کر کے یہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت خدا تعالیٰ ان سب اہل کتاب کو پھر زندہ کرے جو مسیح کے وقت بعثت سے مسیح کے دوبارہ نزول تک کفر کی حالت میں مر گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو کوئی کام خدا تعالیٰ سے غیر ممکن نہیں، لیکن زیر بحث امر تو یہ ہے کہ کیا قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ان خیالات کا کچھ نشان پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو کیوں وہ پیش نہیں کیا جاتا؟ بعض لوگ کچھ شرمندہ سے ہو کر دبی زبان میں یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح کے دوبارہ آنے کے وقت دنیا میں موجود ہوں گے، اور وہ سب مسیح کو دیکھتے ہی ایمان لے آویں گے، اور قبل اس کے کہ جو مسیح فوت ہو وہ سب مومنوں کی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ خیال بھی ایسا باطل ہے کہ زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ اول تو آیت موصوفہ بالا صاف طور پر فائدہ تعیم کا دے رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے لفظ سے تمام وہ اہل کتاب مراد ہیں جو مسیح کے وقت میں یا مسیح کے بعد برابر ہوتے رہیں گے، اور آیت میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں جو آیت کو کسی خاص محدود زمانہ سے متعلق اور وابستہ کرتا ہو۔ علاوہ اس کے یہ معنی بھی جو پیش کیے گئے ہیں بے بداہت فاسد ہیں، کیونکہ احادیث باواز بلند بتلا رہی ہیں کہ مسیح کے دم سے اس کے منکر خواہ وہ اہل کتاب ہیں یا غیر اہل کتاب کفر کی حالت میں مریں گے، اور کچھ ضرور نہیں کہ ہم بار بار ان حدیثوں کو نقل کریں، اسی رسالہ میں اپنے موقع پر دیکھ لینا چاہیے۔ حضور کا یہ حوالہ جو ہے وہ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 288 290 288 290 تک پہ موجود ہے۔ بس اس جگہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ کیسے یہ عقیدہ کے تمام جو ہیں وہ اہل کتاب ایمان لاتے رہیں گے۔ یہ ہر طور پر احادیث کی روح سے، دوسری آیات قرآنیہ کی روح سے، اور عقل بھی اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے جواب عنایت کر دیا ہے، اور یہاں سے ایک بات جو کہ میں عام طور پر غیر احمدی حضرات کو ان کے مولوی حضرات بتاتے ہیں کہ اگر آپ احمدیوں کی کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو ان کے کفر کا اندازہ ہو جائے، اور اگر آپ صرف ایک یہ حوالہ ہی دیکھیں، اور جیسے ہمارے ساتھ مبشر صاحب بھی یہ حوالے رکھ رہے ہیں اور مربی صاحب بھی حوالے رکھ رہے ہیں، تو اگر ہم یہ حوالے اصل حوالے مسلمانوں تک پہنچ جائیں، پاکستانی مسلمانوں تک، تو ان کو اصل دین کی سمجھ آ جائے۔ لیکن مولوی حضرات یہ نہیں چاہتے، اس لیے وہ آپ لوگوں کو یہ کتابیں پڑھنے سے روکتے ہیں، اور آپ کے سامنے صرف ایک آدھا پیج، ایک آدھی آیت، ایک آدھی بات لے کر اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا جی نہیں ان کی باتیں نہیں پڑھنی، ان کی باتیں پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اسی بات کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے فیس بک پیج احمدیہ مسلم اردو ڈیسک USA کے پیج کے اوپر آپ ہم پہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ پیج اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہے اور امریکہ کے اردو بولنے والے اور ہندی بولنے والے ناظرین کے لیے یہ پیج بنایا گیا ہے، تو اس سلسلے میں اگر آپ پاکستان یا دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر آپ کو اس کا سوال کا جواب وقت پر نہیں ملتا تو اس کے لیے معذرت ہم کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہاں کے ناظرین تک پہنچنا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اپنا سوال دینا چاہیں تو آپ فیس بک کے اوپر اپنا سوال دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات جو جیسا کہ پروگرام کے شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مسیح موعود اور مہدی موعود کا پیغام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور ہم یہاں پر یہ بات بار بار بتا چکے ہیں
کہ ہم یہاں پر کسی قسم کا بھی کوئی کاروبار نہیں کر رہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے تمام وہ حضرات جن کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر زندہ ہیں، اور یہ جو گروپ ہے یہ صرف اور صرف پیسے بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کو پیسے دے گا اگر آپ جوائن کریں گے، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔